ناظرین کرام، ہیلتھ ٹاک میں جہانگیر سید آپ کے ساتھ ہوں. میرے ساتھ میرے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر عبید علی، جو فارماسسٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حیاتیاتی اور کیمیاوی ادویات کے ماہر کے طور پر ہم نے یہ مدعو کیا ہے. اور ہم ان سے جو سوالات کریں گے، ظاہر ہے کہ فارماسسٹ کے لحاظ سے یہ ہے کہ فارماسسٹ کمپنیاں جو کر رہی ہیں، جو ہم پہ ظلم ڈھا رہی ہیں، یہ تو آپ ہی وضاحت کریں گے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، جو وہ کس طرح ہمارے استحصال کرتی ہیں. یہ جو دوائیاں بنائی جاتی ہیں، بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے اس میں کہ اس کی سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتی، اور اس سے تو بڑا نقصان ہوتا ہے. ایسی اب تو بہت ساری مثالیں ایسی آ رہی ہیں، انٹرنیشنلی بھی آ رہی ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ صورتحال ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کا حل کیا ہوگا آپ کا؟ کہ یہ اسی طرح آپ کہیں گے کہ ایک فارمولہ ہے کہ ایک چیز وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نقصانات ظاہر کرتی ہیں، لیکن جب تک تو بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے. جی السلام علیکم، بہت شکریہ. میرے خیال ہے ہمارے سوچنے کا انداز جو ہے وہ ہمیں دوبارہ دیکھنا پڑے گا. اس دنیا میں ہیلتھ کیئر سسٹم میں یا لوگوں کے صحت میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا بہترین شراکت داری ہے، ان کا بہترین کردار ہے. صحیح. بہت سارے صحت مند لوگ آج اس لیے صحت مند ہیں کہ ان کو ادویات وقت پہ ملی، علاج وقت پہ ملا. اب رہی بات کہ ان علاج کے ساتھ کچھ چیلنجز ہیں، کچھ موروثی مسائل ہیں، وہ موجود رہتے ہیں. جب آپ روڈ پہ گاڑی اتاریں گے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ موجود رہے گا. جب دوائیں ہم دیں گے تو کچھ مسائل اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے. اب یہ کچھ مسائل جو وابستہ ہیں، چاہے اس کو آپ سائیڈ ایفیکٹ کہیے، ایڈورس ایفیکٹ کہیے، کوالٹی ڈیفیکٹ کہیے، یہ مسائل کا کوانٹم کیا ہے؟ کیا اس مسائل کی بنیاد پر ہم دوا کھانا چھوڑ دیں؟ یہ سب ایک گہرا سوال ہے، اور ہر موضوع کو، ہر دوا کو الگ الگ کر کے ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک جملے میں ہم ون سائز فٹ فار آل نہیں کر سکتے. نہیں، دیکھیں کہ امریکی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کہا ہے کہ جو کورونا کے عہد میں جو دوائیاں بنی ہیں اور بھی اس کو اربوں خربوں ڈالر اس سے کمائی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے، اب یہ ہے کہ غیر مؤثر تھی، اس کے نتائج تو اس میں تھے نہیں. تو یہ سب کچھ جو یہ ہو رہا ہے، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ فارماسسٹ کی حیثیت سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ٹرمپ کے سوالات کے جوابات تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن ٹرمپ جن سائنٹیفک آرٹیکلس کی اگر بات کرے، کوئی کسی کو ریفرنس دے تو پھر اس پہ جواب دینے میں آسان ہوگا. ہم سائنس کے طالب علم ہیں، شواہد کو دیکھ کر، میتھڈ کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. یقینی طور پر کووڈ کا دور ہو یا کووڈ سے پہلے کا دور یا کووڈ کے بعد کا دور، مسائل ضرور موجود ہیں، لیکن مسائل کے ساتھ اگر ہم تمام ان فائدہ مند معاملات کو بھی ویسے پردہ ڈال دیں کہ جیسے فارماسیوٹیکل کمپنی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے یا دوائیوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، تو یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے. جی، یہ جو مقامی ادویہ ساز کمپنیاں ہوتی ہیں، ان میں کوالٹی کنٹرول کا تو اتنا بہتر انتظام ہی نہیں ہوتا. یہ بھی پرسپشنز ہے نا، یہ تو پرسپشنز ہے. پرسپشنز کہاں پہ آتی ہیں؟ امکانات کہاں پہ آتے ہیں؟ جہاں پر علم محدود ہو جائے وہاں پرسپشن جنریٹ ہوتی ہے. تو پاکستان میں چونکہ علم محدود ہے تو اس لیے ہم جو مرضی پرسپشن اسٹیبلش کر لیں. کہا تو یہی جاتا ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی ہیں، یہ بھی جو ہے زر مبادلہ کمانے کے لیے یہاں جو بہت بڑا اسپین کھول دیتی ہیں اور اس میں کاروبار کر رہی ہوتی ہیں، اسے کمائی کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو یہ آسانی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے زر مبادلہ جو کمائی ہے وہ ہم اپنے ممالک کی طرف لے جائیں. تو یہ سب جس سے تو ہمارے ہر طرح سے اقتصادی طور پر، معاشی طور پر اور ہمارے اس کے معیار کے مطابق سب کے سب جو ہے ہمارے حق میں نہیں جاتے. نہیں کہ آپ کے خیال سے وہ جو دوائیاں بیچیں وہ بزنس منافع نہ کمائیں؟ منافع کمانا ایک اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، چیز ہوتی ہے. یہ سب کے سب ان کو اتنی بینیفٹ حاصل ہے کہ سب کے سب اپنا منافع باہر لے جاتے ہیں، اور ہماری بہبود کے لیے کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا. جبکہ ان کے اس میں یہ ہے کہ ارد گرد کے ماحول کو بنائیں اور جو ہے غریبوں کے لیے بھی دوائیوں کا انتظام کریں. یہ ساری چیزیں جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کو تو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ ہوائی باتیں. آپ ایک اسپیسیفکلی موضوع پہ ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. دیکھیے، دوائی جب باہر کی کمپنی یہاں پر آئے گی تو منافع کما کے باہر ہی لے کے جائے گی نا. اب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی 4 روپے منافع اس کا جائز تھا ہمارے فلاں قانون کے تحت، قانون آپ کی اسمبلی نے بنایا تھا یا آپ کے اختیار جو اتھارٹی تھی اس نے بنایا تھا، اس سے اگر وہ وائلیٹ کوئی کر رہا ہے اسے باہر تو پھر تو بات ہو سکتی ہے. مگر منافع کما کے اگر وہ باہر لے جا رہا ہے تو اس کا حق ہے، قانونی حق ہے. دیکھیں، یہاں ایسی آپ کی لیبارٹریز ہیں
ڈریپ کی لیبارٹریز بھی ہیں کہ اس کے اندر جو نمکیات ہوتی ہیں دوائیوں میں جو فارمولے ہوتے ہیں اس کے معیار پہ شک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور آپ کہیں نہ کہیں آپ کے ریسرچر بھی یہ کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا معیار جو ہے چیکنگ کا ویسا نہیں ہے جو انٹرنیشنلی مانا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کے یہاں جو علم کا معیار ہے نا، جو عام آدمی کے علم کا معیار ہے اور جو باہر کے علم کا معیار ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے یہاں باقی جو چیزوں کی کوالٹی ہے اس میں اور باہر کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو وہ تو آپ کا ایک انہیرنٹ، یہ تو آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں نا کہ ہمارا معیار تو بڑھ کر ناقص ہے، تو علم کا معیار بھی ناقص ہے نا۔ تو اگر وہ جو علم کا معیار ناقص ہے تو علم کے معیار کو پہلے ہم وہ دیں، مورد الزام ٹھہرائیں، اس کے بعد جو ہے علم کا معیار آپ بات کر رہے ہیں عام آدمی کے طور پر علم کا معیار ناقص ہے، یا جو سطح پر ہے ریسرچر کا بھی علم کا معیار یہاں ناقص ہے؟ ہر سطح پہ ناقص ہے، ہمارے صحافت کا بھی تو ناقص ہے، انہیں کلیئر نہیں، آپ جو پیرالل ایگزامپل دے کے تو ہٹ نہیں سکتے نا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شعبے میں یہ جو چیکنگ ہے، جو ریسرچ ہے، اس کے مطابق کوالٹی کنٹرول برقرار رکھ سکتے ہیں؟ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو دوائی جو ہے مارکیٹ میں آ رہی ہے وہ معیاری ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ آج جو لوگ دوا کھا کے جن کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا، کم ہوا یا نہیں ہوا؟ دوائی کا بلڈ پریشر کم ہوا، لیکن ایسا لگتا ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کو اس کا مستقل علاج ہی نہیں ہوا۔ تو یہ اگر کیا یہ معاملہ امریکہ میں نہیں، سب کے لیے نا، ہم یہ تھوڑی کریں، ہم کلاسیفائی تھوڑی کریں کہ ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم اگر ایک گاؤں میں ہم رہ رہے ہیں، دیکھیے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا نا، کوئی حکیم کے پاس نہیں بھاگے گا، جب بلڈ گر رہا ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے نا، اسپتال جا رہا ہے، اس کا ایک اعتماد ہے نا۔ نہیں ادھر جائے یا ادھر جائے، آپ یہ نہیں جائے گا۔ بتائیں کہ آپ کے دائرے میں کوئی بھی حکمت کے پاس نیورو سرجری کروانے نہیں جائے گا جناب۔ یہ جو ادویہ ہے یا جو طب ہے وہ اتنا پختہ سسٹم ہے جس نے اس دنیا کے بہت سارے بیماریوں کا مسائل اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ کینسر پھیل رہا ہے تو کینسر پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوائیں ناقص ہیں، یا اس کی دوسری وجہ ہو سکنے پر تو بہت ساری باتیں۔ نہیں تو میں ہو سکتے کی جواب لے سکتا ہوں نا آپ سے، آپ تو ماہر کی حیثیت سے بتائیں کہ تو ایک ہو موضوع سکتی پہ ہے تو جواب دے کیوں؟ سکیں گے نا۔ اگر آپ کہیں گے کہ کسی کیمیکل سے ہمارے پاس 1000 کیمیکل ہے، جی، اور 1000 کیمیکل میں ہم کس کیمیکل کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں سارے کیمیکل وہ نہیں، کیسے سارے کیمیکل کہاں کہہ رہا ہوں میں، جو بھی کیمیکل ہے ایز اے ایکسپرٹ آپ کی بتائیں کہ ایسا کیا ممکن ہے کہ دوائی کا معیار وہ نہیں ہے جو انٹرنیشنلی یورپ میں امریکہ میں ہوتا ہے، اچھے ممالک میں ہوتا ہے؟ جو امریکہ میں اور یورپ میں جو نالج کا معیار ہے اور جو پاکستان میں نالج کا معیار ہے، اس کے درمیان ایک فاصلہ ہے۔ یہ فاصلہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، چاہے دوا ہو، چاہے کار ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے روڈ ہو، چاہے سماجی یہ زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ہاں تو یہ موت اور مہلک ہے۔ نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو دوائیاں آپ کھاتے ہیں، جو دوائیاں اور جو اسٹینڈرڈ آپ امریکہ کی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو امریکہ کا معیار ہو، تو آپ کی جو دوا جو آپ 3 ارب ڈالر کی کھاتے ہیں، وہ امریکہ کے اگر پیسوں پہ کنورٹ کر دی جائے تو کتنا پیسہ ہوگا اس کا اندازاً؟ وہ ایک بات ہی اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں ہم رہتے ہیں جہاں موت ہمیں بڑی سمجھ لیں۔ دیکھیے وہاں پر اگر امریکہ کے معیار کی دوا آپ نے یہاں پہ کھانی ہے عوام نے، تو یہ $500 بلین ہوگا۔ کتنا؟ $500 بلین۔ ابھی آپ دوا کھاتے ہیں $3 بلین کی، تو $497 بلین کہاں سے لائیں گے؟ تو مطلب یہ 457 نہیں ہے، ایک معیار قائم کرنا چاہیے نا ان لوگوں کو جو زندگی کی بقا کا جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے لیے دواؤں کس نے کہا دعویٰ ہمارا غلط ہے؟ اسپتالوں سے لوگ صحت مند ہو کے نکل رہے ہیں نا، لوگ گھر پہ دوا کھا کے صحت مند ہو رہے ہیں نا، یا نہیں ہو رہے؟ صحت مندی کا آپ کا یہ ایک لائن تو کھینچیں گے، صحت مندی کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ مر بھی تو رہے ہیں، بے تاشا کینسر سے مر رہے ہیں، شوگر سے آپ نے نقشہ کھینچا ہے، پھر تو پاکستان میں تو لوگ مر جانے چاہیے تھے جو دوا کھا رہے ہیں۔ لیکن جو جی رہے ہیں وہ بھی کسی حالت سے جی رہے ہیں، اس فریم سے تو نکلتے نہیں ہیں، وہ جناب یہاں سے بیماری کے فریم سے نہیں نکلتے۔ نہیں وہ تو دنیا کا مسئلہ ہے نا، وہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے نا، وہ تو پوری دنیا میں ایک ہی ہے۔ اگر بلڈ پریشر کی دوا پوری دنیا میں کھائی جا رہی ہے تو یہاں بھی کھائی جا رہی ہے، تو وہ تو ہر جگہ پر ہے۔ یہ جو بایولوجیکل اور جو ہے آپ کو کیمیکل جو آپ کا شعبہ ہے ڈرگس کا، اس کو آپ دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، معیار کو دیکھتے ہیں، جب آپ ظاہر ہے کہ اس کو بہت قریب سے آپ دیکھتے ہیں تو اس کا معیار متعین کر لیں کہ یورپ سے ان کے میں ہم میں کیا فرق ہے اور ہمارے مرنے کے امکانات کتنے زیادہ ہیں۔ میں نے تو فرق بتا دیا، جتنا علم کا فرق وہاں پر اور ہمارے یہاں ہے، وہاں پہ لوگ یہ ہائپوتھیٹیکل بات ہے نا کہ آپ جہاز بنا لیجئے۔ پھر اگر علم کا فرق آپ کے پاس نہیں ہے تو جہاز بنا لیجئے۔ آپ یہاں پہ تو نہیں بنا پا رہے نا، آپ بنا لیجئے، کار یہاں بنا لیجئے، بھائی ایک بات کمپیوٹر بنا لیجئے۔ ایک بات بتائیں، صحت واحد ایسا شعبہ ہے جس میں انسانی زندگی برابر مانی جاتی ہے۔
آپ کی بھی اتنی مقدس ہے، اتنی اہم ہے، امریکن کی بھی ہے، تو پھر ذرا اور مجھے وہ بتائیے، دعویٰ بھی اچھا تو دنیا پھر کی مجھے بتائیے لیڈنگ نا، کا کرتے ہیں، لیڈرشپ کا کرتے ہیں۔ نہیں تو پھر مجھے بتائیے نا کہ آپ کا اگر ایک جنرل اسپتال پہ پینل ہو اور آپ کا آخان اسپتال میں پینل ہو، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کیوں جائیں دیکھیں گے آخان؟ لگژری ایسا ماحول بنایا گیا ہے نا، دیکھیے ماحول کس نے بنایا؟ علم کی کمزوری نے بنایا، اس کی غربت پیدا ہوئی ہے نا ہمارے یہاں، تو غربت۔ پھر امریکہ سے کیا شکوا؟ تو آپ آپ یہ کے پیسے نہیں ہیں اتنے، ساری چیزیں وہ تو تو آپ کیوں ہر چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کا کوالٹی یہاں پر آ جائے جبکہ پیسے ہم $3 بلین ہیں ہمارے پاس؟ سارے ہیڈ کوارٹر جو ہے مانیٹرنگ ایجنسیز کے امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہی ہیں، اور یہ ایک سیاسی سوال لگ رہا ہے آپ کو، لیکن ہم کو کہہ نہیں سکتے وہ کہ ہم برابری کی بنیاد پہ جینے کا حق رکھتے ہیں۔ مطلب ہم کیوں امریکہ کے بلبوتے پر یا یورپ کے بلبوتے پر پلنا چاہتے ہیں؟ ہم انہیں کیوں نہیں نہیں، پلنا ہم چاہتے؟ پلنا نہیں چاہتے، ہم ان کے بلبوتے پہ مر رہے ہیں۔ ان کے بلبوتے کیوں مر رہے ہیں؟ آپ کی کتابیں ان کی ہیں، آپ پڑھتے ہیں وہاں سے ہیں، نالج وہاں سے لیتے ہیں، دوائیں کی معلومات وہاں سے لیتے ہیں، آپ کے ڈاکٹرز جتنی کتابیں پڑھتے ہیں سب وہاں لکھی جاتی ہیں، یا ہم لکھتے ہیں؟ تو یہ تو ہماری شروع سے حالت ہے نا۔ یہ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آپ بے بس سے آدمی ہیں، آپ میرے پاس آتے ہیں اور میرے پاس ایک صحت مند آدمی ہے، تو آپ اس کی ترجیح دیں گے کہ یہ بھی صحت کے اعلیٰ معیار پہ یا مناسب معیار پہ آ جائے۔ تو یہاں بھی اس کو یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ ہمیں نہیں، ہم سوال کو سمجھ نہیں پا رہے۔ دیکھیے یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ امریکہ میں لوگ صحت مند ہیں یا امریکہ میں دوائیں معیاری ہیں اور یہاں دوائیں بہت غیر معیاری ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہماری اپنی لمیٹیشنز ہیں اس ملک کی، اور یہی وجہ ہے وہ لمیٹیشن کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں خام خواہ الزام تراش کریں گے۔ ہمارے یہاں نالج کی کمزوری ہے، ہمارے یہاں نالج میں ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے یہاں آبزرویشنز کمزور ہیں، ہمارے یہاں سائنس کے اندر جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے، یہ سب تو ہے ہمارے پاس اہلیت کمزور ہے۔ تو جو یہی تو عام چیز ہے نا۔ اہلیت ہماری امریکہ کے صحیح نہیں کرے گا، ہمیں خود صحیح کرنی پڑے گی۔ لیکن ہمارے جو ڈاکٹرز جو ریسرچر تو وہاں جا کے بڑے قابل وہاں جا کر ان کے سسٹم ان کو پڑھاتا ہے پہلے، اس کے بعد وہ سسٹم بھی قابل ہوتے ہیں، پھر سسٹم میں رن میں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو موت کا کھیل ہے، اس چکی میں ہم پستے رہیں گے جب تک کہ ہم اپنے حالات بہتر نہیں بناتے۔ جب تک ہم اپنا علمی سطح، اپنی شعوری سطح، اپنی معلومات کی سطح، اپنے مشاہدات کی سطح بلند نہ کریں۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ ساری چیزیں ہیں، دوائی تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ نے کھائی یا میں نے کھائی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے کھانے کے نتائج یکساں آنے چاہیے، چلے یکساں نہیں آئے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، تو اس میں ایسا تو ہو کہ ایک جیسی زندگی کے مواقع ہی پیدا ہو جائیں۔ مثلا کیا نہیں ہو رہا؟ دیکھیے دوا چاہے غریب کو ملے یا امیر کو ملے، دوا یہ دیکھ کے تو نہیں مل رہی کہ غریب کے باڈی میں جاؤں گی یا امیر کی باڈی میں جاؤں گی۔ دوا نے جو باڈی میں کام کرنا ہے وہ باڈی میں کام کرے گی۔ تو ریسرچر کا کام ہے نا، آپ کو شاید میری بات مناسب نہ لگے، ریسرچر کام ہے نا وہ یہ ریسرچ بتائیں کون کرے گا؟ کہ باڈی ٹو ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں سیکھ کے کرنا چاہیے، یا جو ہمیں پہلے تو ہمیں پرابلم ہم سے اسٹیٹمنٹ بتاؤ کھیل نا۔ رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ ابھی تک تو ہمیں پرابلم اسٹیٹمنٹ نہیں معلوم کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہماری دوائیں اثر نہیں کر رہی ہیں، دوائیں کیسے پھیلا رہی ہیں، کیسے پتہ کہ ہماری دوائیں کیسے پھیلا رہی ہیں، کیسے پتہ کہ ہماری دوائیں اثر نہیں کر رہی۔ جب تک ہم اس باتوں کو سرٹین نہیں کریں گے میں تو کنٹرول ایک کیسے کریں گے؟ اسپیشلسٹ سے جو ریسرچر سے پوچھ رہا ہوں نا یہ سوال، یہ بھلے کتنا بھی سوال سے کلیئرفائی کیجیے، میں بتائیے کیا سوال؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ریسرچر کس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم صحت کا معیار اتنا گرا ہوا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ پہلے ہمارے بتائیے ریسرچ کہاں ہو کہاں رہی ہے؟ ریسرچ نہیں ہو رہی ہے نا یہاں، پہلے یہ نہیں بتائیے کہاں پہ ہو رہی ہے ریسرچ؟ آپ نمائندہ ہیں نا ہمارے، آپ یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ ریسرچ بھی ایک خبر ہے ہمارے ریسرچ کے لیے۔ نمائندے نہیں ہیں، ہم سائنس کے نمائندے ہیں۔ نہیں، آپ سائنس کے نمائندے ہیں، لیکن آپ جو کہیں گے نا کہ یہ وجوہات ہے جو جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ ریسرچ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو رہی ہے، نہیں، میں نے کبھی جس نہیں کے کہا کیوں نہیں ہو نتائج۔ رہی ریسرچ۔ اگر آپ کے ذہن میں کہیں پر ریسرچ ہو رہی ہے تو مجھے بتائیے نا، پہلے صحافیوں نے کتنی ریسرچ کر کے چھاپ دیا ہے کہ بھئی اتنی بیماریاں پھیل گئی دیکھیں آپ، ہیں۔ میں ریسرچ اگر وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کے شعبے کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے نہیں، کر دیں گے تو چلیں۔ دیکھیے جو ٹریگر ہوتا ہے نا، جو ٹریگر ہوتا ہے، کہیں پہ 4 لوگوں کی آنکھیں چلی گئیں تو یہ ریسرچر جا کے نہیں ڈھونڈتا، وہ اخبار والا بتاتا ہے کہ 4 لوگوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں، اس کے بعد پھر ڈھونڈتے چلیں، ہوئے کہ چلی ہماری گئی۔ ذمہ داری ہے، ہم یہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارماسسٹ ہیں، ہم ادویات کے ماہر ہیں کئی حوالوں سے۔ پھر میں وہی بات کر رہا ہوں تو اس کی وضاحت تو آپ یہ دیں گے کہ جو ہماری جو صورتحال ہے، آپ نے سبسٹنسز پہ بات کی، تو آپ سبسٹنسز سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ سبسٹنس کا معیار چیک کرنے کا ہمیں جو بھی کچھ بھی حاصل ہے وہ ہمارے یہاں وہ معیار چیک ہو پا رہا ہے، یا اس میں کیا خرابی ہے،
نقص کہاں ہے؟ میں تو سوال سمجھ نہیں پا رہا. دیکھیے نقص کس نقص کی بات کر رہے ہیں؟ میں دوائی کی بات کر رہا ہوں نا. میں کس نے کہا دوا میں نقص ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں دوائیں جب کبھی ہماری گفتگو ہوئی جو ہے اس کی نمکیات ہوتی ہیں، جو کیمیکلز اس کے آتے ہیں، جس میں آپ کی مہارت بھی ہے، کیمیائی ڈرگ سے آپ کا تعلق ہے، تو اس سبسٹنٹ کی بات تو میں کروں گا نا. دیکھیے پتہ ہے ہم چیزوں کو گڈ مڈ کر دیں گے. جو دوائیوں کے را مٹیریلز ہمارے پاس آتے ہیں جی یہ آتے وہی ہیں. را مٹیریل ہیں جو دنیا بھر میں قابل قبول ہیں، صحیح. دنیا بھر میں استعمال ہوتے ہیں، دنیا اس کو مثبت طریقے سے استعمال کر رہی ہے، ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں کے کیا مسائل ہیں؟ اگر آپ کو کہیں پہ پتہ لگا ہو کہ یہاں پہ کینسر پھیل گیا ہے، یہاں استما پھیل گیا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ہم اپنا کوئی آبزرویشن دینے کے قابل ہوں گے. جی ایسے ٹھیک. کسی بھی کیمیکل کو مورد الزام ٹھہرانا کہ یہ نمکیات غلط ہے یا یہ سالٹ غلط ہے وہ مناسب بات نہیں ہے. ہمیں سالٹ کو غلط کہنا اس کے لیے بہت سارا کچھ چاہیے ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، ایک ایز اے ایکسپرٹ آپ یہ بتا دیں کہ یہ ہر چیز میں یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، حالات ایسے ہیں، تو وہ ہمیں جو اتنا جو معلوم ہے، چیز جو جتنا معلوم ہے وہ تو ہمیں ہمارے اتنا تک معلوم ہے پہنچتا کہ آپ صحت مند ہیں، آپ کو ہم نے دوا کھلائی ہے. ہمیں اتنا معلوم ہے سوسائٹی میں لوگ صحت مند ہیں، ان کو ہم نے دوا کھلائی ہے. ہمیں اتنا معلوم ہے بخار ہے، دوا دی تھی، ان کے بخار ختم ہو گیا. یہ ہمیں معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ اسپتال میں آتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اسپتال میں آتے ہیں، زندہ بچ کے جاتے ہیں لوگ. ہمیں یہ معلوم ہے. نہیں اتنا آپ کو معلوم ہے، لیکن جو ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ہم مشاہدے میں ہمارے آتا ہے کہ کہیں دوائیوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، پھر ہم ٹیک سائڈ جائیں گے، اوور ڈوز ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا وجوہات یہ تو ہوتی ہے. پیشہ ورانہ ایررز ہے جی. نا. اوور ڈوز ہو جانا یا دواؤں کا غلط تجویز کر دینا، دوائیں غلط باڈی میں چلا جانا، یہ پیشہ ورانہ غلطیاں ہیں نا، یہ پیشہ ورانہ کمزوریاں ہیں. اس کو لاعلمی ہے. اوور کم کرے گا. وہ تو سوسائٹی کرے گی، عوام کرے گی، پیشہ ور کریں گے. اس کا سائنس سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ جو ہے دونوں طرف سے سارے بڑھتے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر نس سے غلطی ہو رہی ہے کہ ڈبل ڈوز دے دے، ڈاکٹر سے غلطی ہو رہی ہے دوا غلط پرسکرائب کر دے، فارمیسی سے غلطی ہو رہی ہے دوا غلط ڈسپنس کر دے، تو یہ تو ججمنٹل ایررز ہیں. تو وہ ججمنٹل ایررز کو روکنے دیکھیں، کے ایک پیراسیٹامول ہے، ایک مثال دے رہے ہوں. پیراسیٹامول میں جب دیکھا گیا تو اس کی کچھ ایسی چیزیں ان نون افیکٹس اس کے ہے جو اثرات مرتب کر رہے ہیں اور منفی کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ آرٹزم تک کے جو خطرات. پیراسیٹامول کے چونکہ گفتگو تو آپ نے چھیڑ دی، بڑا یہ ٹیکنیکل ایشو ہے ابھی. اور اس ایشو کے پیچھے بھرپور جو ہے انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہے، سائنٹیفک انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، سائنٹیفک رپورٹ ہیں، لاکھوں لوگوں کی مختلف اسٹڈیز جس میں لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا ہے وہ اس پہ ڈسکس کیا گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسسٹنٹلی ایسوسیشن نظر آئی ہے آٹزم کی ان ماؤں کے ساتھ جنہوں نے ڈیورنگ پریگننسی پیراسیٹامول کی ہائی ڈوز لی تھی. یہ کہہ رہے ہیں وہ. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیراسیٹامول کی ٹریسز نیورولوجیکل پرابلمس کے ساتھ اس کا کازیٹیو ریلیشن شپ کی کچھ پیپرز ملے ہیں، کچھ شواہد ملے ہیں. تو ابھی آبزرویشنز ہیں، ابھی کچھ ایویڈنسز ہیں، اور اس کی بنیاد کے پر یہ کہا گیا ہے. تو یہ تو آج پیراسیٹامول پر ہے، کل کسی دوا کا اور آ سکتا ہے. دیکھیں آپ فارماسیوٹیکل اس سے تعلق رکھتے ہیں شعبے سے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ ادویات کے کیمسٹری کیا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کیا یہ ڈاکٹرز بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، ان کی کم علمی ہوتی ہے، کم فہم ہوتے ہیں، یا وہ غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، یا فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری غلطیاں جو ہیں وہ دوائی کو تو نہیں ہوتی لیکن دوائی دینے والوں کو پر آ جاتی ہے. دیکھیے ڈاکٹرز جو ہیں نا، ڈاکٹرز کا ایک ہیلتھ کیئر سسٹم میں ایک لیڈنگ رول ہے لیکن کہاں نظر کنکلوسیو آتا رول نہیں ہے. تو فرق ہے. لیڈنگ رول کا مطلب ہے کہ وہ قیادت کر رہا ہوتا ہے، ہر جگہ فرنٹ لائن پہ نظر آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر، کیونکہ ڈاکٹری سے یہ شعبہ پہچانا جاتا ہے. اب اس کے ساتھ جو کنکلوسیو رول نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دوائیں لکھنی بھی ہوتی ہیں، دوائیں کہیں اور بنتی ہیں، کوئی اور اس کو بتاتا ہے کہ کس ڈوز میں لکھیں. تو وہ دوائیں لکھنے کا جو پورا پروسیس ہے، اس دوا پہ نگرانی کا جو پروسیس ہے وہ فارمیسی والوں کا ہے. پھر دوائیں باڈی کے اندر ڈالی جاتی ہیں، اس میں اکثر جو رول ہے وہ نرسز کا ہے. تو اگر ایک رول بھی کمزور ہو ان میں سے، اس پورے چین میں سے، تو الٹیمیٹ سفر جو ہے مریض ہوگا. ڈاکٹرز کو مریضوں سے جو ان پر پریشر آتا ہے اور ان کی انکم کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ تو سوچتے نہیں ہیں. ایک آتا ہے تو اس پر سائنس کیا جواب دے گی؟ نہیں، سائنس کی جواب دے، لیکن یہ بھی تو آپ جیسے میں نے خود سنا ہے کہ فارماسیوٹیکلس کا یہ مسئلہ پوری ہے. دنیا میں وہ تو برائبنگ پوری دنیا میں ہے.
دیکھیے ایک اس کو پوری دنیا کی مثال دیکھ کے مسئلہ تو ختم نہیں دیکھ 3 ارب ڈالر جو ہے امریکہ نے صرف فائن نظر کیا. تو نہیں کر سکتے ہاں نا. تو اس پہ وہ کم کیا جا سکتا ہے. آپ بےایمانی کو ختم نہیں کر سکتے. بڑی سیدھی سیدھی بات ہے. آج کی بات تو نہیں ہے، پچھلے 50 سالوں سے دوائیاں پرسکرائب کی جا رہی ہیں اور 50 سالوں سے برائبنگ کی جو ہے وہ روٹ موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ کنٹرول بڑھایا ہوا ہے، اس لیے لوگ آپ دیکھیں باہر فائن ہوتے ہیں، ڈالرز دیے جاتے ہیں، یقینی طور پر وہ جگہ موجود ہے. ہمارے یہاں تو کوئی ڈالر ہاں تو آپ فائن کے نہیں یہاں ہے. تو یہ فائن کرنے کا نظام تو گورنمنٹ یا فارماسسٹ نہیں بنائیں گے نا، یہ تو عوام تو بنائے گی. یہ بھی تو آپ کی طرف سے نہیں، یہ بھی عوام تو بنائے گی نا ہمیں سر. اویئرنیس کے لیے ضروری ہے نا سر یہ تو کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے. فارماسیوٹیکل کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو پارلیمنٹ فارماسسٹ کی کی. ذمہ داری ہے، اور پارلیمنٹ کی ذمہ داری عوام فکس کرتی ہے. عوام نے کبھی پوچھا کہ انہوں نے اپنے منشور کے اندر کیوں نہیں لکھا کہ ہم غلط دوائیں دینے والوں کو یا غلط مریضوں کے ساتھ غلط ٹریٹمنٹ کرنے والوں کو فائن لگائیں گے. یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ عوام اپنے لیڈر چوز کرتے وقت ان کے منشور کو بھی پڑھا کریں کہ منشور میں جو وہ لکھا تو کریں. آپ کی آواز سے فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے. آپ تو کہہ رہے میں ہوتے تو ہیں. سیدھی سی بات کروں، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، مہذب معاشروں میں سب کچھ ہوتا ہے، سو کاپی پیسٹ کریں. ہمیں ایمانداری سے مہذب دنیا کی نقل کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. جو مہذب دنیا میں ہو رہا ہے اس کو نقل کر لیجئے، ہم بہت بہتر صورتحال میں ڈیولپ ہو جائیں گے. ان کی نقل کے اثرات تو ہم سے اور زیادہ نگیٹو آتے ہیں، ایک جیسے تھوڑی آتے ہیں. کیونکہ جو استعمال کر رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جو جن کے پاس فنڈنگ ہے، جن کے پاس جو ہے مہارت ہے، وہ تو ان کو ہر چیز حاصل ہے. ہم تو ایک جیسے صورتحال میں تھوڑی ہیں تو اسی کہ کیفیت نتائج بھی ایک آئیں گے. مطلب اس میں کس نے روکا آپ کو کہ مریض کو کیسے دوا دینی ہے، اس کو آبزرو کر کے ویسے دوا لکھی جائے؟ اس میں تو کسی نے نہیں روکا. بھائی دوا کیسے دیکھیں، بنانی ہے کس نے روکا اس میں؟ آپ سے جو سوال کی جا رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ اگر آپ یہ بھی منع کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے، ساری چیزیں، یہ بھی جو ہے ہمیں انفارمیٹیو بنانا ہے. اور یہ بھی تو چیزیں ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ ہمارا خرابی کہاں ہے. ہم تو کہیں بھی ہو، کسی خرابی تو بھی سر سیاست میں ہو، حکومت میں ہو، آپ کے ادارے میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن خرابی ہے تو صرف بیسیکلی لا علمی ہے، جہالت ہے اور غلط معلومات کا پھلنا پھولنا ہے. لیکن ہماری عوام میں گفتگو جہالت میں کمی کا باعث نہیں بن رہی ہے کہ ہمارا مسائل کو فائنڈ آؤٹ کر پا رہے ہیں. ہمیں تو علم بھی نہیں ہے نا، ہمیں تو علم بھی نہیں نہیں، ہے جتنا صورتحال. بھی ہمیں علم ہے اس کو تو ہم آگاہی کے طور پر آگے بڑھا سکتے ہیں نا. تو یہ تو بس سادہ سی بات ہے کہ تو آپ بڑھا رہے ہیں. یہ سائنس کا تعلق نہیں ہے کہ ڈاکٹر غلط دوا پرسکرائب کر رہا ہے یا فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہے اس کو رشوت دے رہی ہے. یہ تعلق جو ہے سیدھا سیدھا انفورسمنٹ کا ہے، سیدھا سیدھا بےایمانی کا ہے، سیدھا سیدھا رشوت ستانی کا ہے، فارماسسٹ کے مقابلے میں فارماسسٹ کا کام یہ ہے کہ دوا کے تمام اجزاء پہ نظر رکھے اور وہی جو ہے پرسکرائب کر سکتا ہے. یہاں ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی فارماسسٹ نے اگر یہ بات پھیلائی ہے کہ صرف پرسکرائب فارماسسٹ کر سکتا ہے تو یہ انتہائی غلط بات ہے. اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈرگ کی پرسکرپشن رائٹنگ ڈاکٹر کا بنیادی حق ہے، بنیادی اس کی اتھارٹی ہے. اگر وہ اتھارٹی ڈیلیور کر دے کہیں پر کسی فارمیسی کو تو وہ اور بات ہے، ہر جگہ ایسا ہے بھی نہیں. فارماسسٹ کا کام ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ادویات کے اوپر اپنا مشورہ دینا ہے. مشورہ جب بھی آپ دیں گے تو ذہن میں رکھیے گا لکھنے والا اس مشورے کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، وہ اس کا قانونی سائنسی پیشہ ورانہ ڈاکٹر حق ہے، ریجیکٹ کر سکتا ہے. اس کا حق ہے. فائنلی دنیا بھر ڈیسیجن میں کا اس کا حق پاور ہے. اس کے پاس ہے. جی جب وہ ریجیکٹ کر دے گا اور خدا نخواستہ وہ بات ثابت ہو جائے گی جو اس نے کہا تھا، تو اس کے کانسیکوینسز پہ ڈاکٹر کو سہنے پڑیں گے، انشورنس کمپنی سے، اپنی اسٹیٹ سے وہ سہنے پڑیں گے. تو اس لیے ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو اہمیت دیتا ہے فارماسسٹ کو. لیکن یہ بات کہہ دینا کہ یہ فارماسسٹ کی ذمہ داری ہے ڈرگ پرسکرائب کرے، یہ ایک پرسپشنس ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جہالت جو ہے وہ پرسپشنس کو مضبوط کرتا ہے. میں نے تو وہ تقریر ہوتی بھی سنی ہے آپ کے پلیٹ فارمز پہ. وہ تو جو لوگ مرضی کہتے رہے، وہ جو مرضی کہتے رہے. ہاں، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو جو ہے بالکل فعال ہی نہیں رکھا، منجمد بنا رکھا. ہماری حیثیت کیا ہے؟ حیثیت اس لیے آپ کی نہیں ہے کسی بھی آدمی کی کہ وہ اس نے منوائی نہیں ہے. جب آپ محنت کریں گے، پڑھیں وہ گے. منوائیں گے آپ کے بقول تو یہ ہے کہ ان کا اتنا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے فیصلہ وہ دے. اختیار کی ضرورت نہیں ہے نا. جن کو پڑھنا آتا ہو ان کی پڑھائی دنیا پوچھتی ہے. اختیار جو ہے وہ آپ کے علم کی بنیاد پہ ملتا ہے، اختیار آپ کی ڈگری کی بنیاد پہ نہیں ملتا. تو آپ اپنا علم حاصل کیجئے اور علم پھیلائیے، دیکھیے اختیار کیسے ملے گا. ہم علم پھیلانے کے لیے تو آپ کی مدد کے طلبگار ہیں. ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ فارمیسی برادری کو بہت کچھ پڑھنا پڑے گا. ڈاکٹرس کو بھی پڑھنا پڑے گا، عوام کو بھی پڑھنا پڑے گا. بہت سارا گیپ ہے. سوسائٹی کے تمام لوگوں کو پڑھنا پڑے گا. ایک میڈیکل اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے ہماری، اس میں چاہے وہ جرنلزم ہو. اگر دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کہیں ایسا نقطہ ہے کہ فارماسسٹ کا بھی ایک فعال رول ہو اور ڈاکٹر کا بھی ہو اور اس کی ایک دوسرے کی مدد سے چلیں. لیکن فارماسسٹ تو دوائیاں بانٹ رہا ہوتا ہے اور وہ اس میں بیٹھا ہوتا ہے جہاں سے تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں دوائیاں، بس یہ اس کا کام رہ گیا ہے، اسٹور کیپر بن کے آپ کا رہ تو پیشہ گیا. جو ہے نا، وہ پیشہ ہے نا، دونوں بزنس کر.
دونوں نوکری کر رہے ہیں, دونوں خدمت تو نہیں کر رہے, دونوں نوکری کر رہے ہیں. ڈاکٹر ایک بزنس کرنے والے کے لیے کسٹمر کا ہونا ضروری ہے, بیمار کا ہونا ضروری ہے. وہ تو بڑی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں, جتنا بیمار بڑھیں گے اتنا فارمیسی اور انہیں کے ایسا تو یہ بھی ایک مت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے انہیں کے جو ہے کرتوت کی سزا ہے. اس کو ایک مفروضے ہم نے کے طور لوگوں کو رائے فرا دے دیا ہے, فارمیسی والوں کو اس بات کا رائے فرا دے دیا کہ تمہاری ویلیو نہیں ہے, تمہیں لوگ پوچھ نہیں رہے, ڈاکٹرس ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, تو ہم نے اس کو رائے فرا دے دیا کہ تم پڑھو ہی نہیں, ختم کرو اپنا چکر, تمہیں تو ویلیو ہی نہیں ہے. جو پڑھ رہے ہیں ان کو ویلیو کا اندازہ ہے. ادھر ڈاکٹر کو بھی ہم نے کہہ دیا تم کنکلوسیو اتھارٹی ہو, تم جو مرضی کرو, اسٹیٹ تمہیں پوچھے گی نہیں, گورنمنٹ تمہیں پوچھے گی نہیں, سوسائٹی کے پاس اتنے علم ہی نہیں ہے. آپ کے ٹی وی اخبارات کو دیکھ لیجیے, ان کا موضوع کیا ہے. آج دنیا کے اخبارات دیکھیے, آج کے اخبار دیکھ لیجیے, آج کا اخبار دیکھ لیجیے, پوری دنیا کا اخبار دیکھ لیجیے, ہر جگہ پیراسٹامول ویکسین از دا ٹاپ ہیڈنگ. پاکستان میں مجھے کسی ایک اخبار میں دکھا دیجیے. آج کے بالکل سیدھی بات ہے, سارے دنیا کے تمام ٹاپ 1 جو اخبارات ہیں سب کی جو ہیڈنگ ہے وہ پیراسٹامول ہے, ایسیٹامینوفین, اس کی ہیڈنگ ہے ویکسین. اس کے قانون کے تحت تو اس کا اشتہار کی اجازت ہی نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو سوال کے بتا رہا ہوں کہ عوام کی ترجیح دیکھیے. آج کے جتنے ٹاک شوز ہوں گے دنیا بھر میں, ابھی وہاں صبح ہو گئی ہے نا, وہاں ٹاک شوز شروع ہوں گے, سارے اس پر موضوع پر ہوں گے. آپ کے یہاں کس موضوع پہ ٹاک شو ہوگا؟ آپ کے جو اینکرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں وہ تو آگاہ بھی نہیں ہیں. دیکھیں, جو ہماری بات کا لب و لباب یہ نکلا ہے کہ ہمارے ساتھ چونکہ کمی ہے تعلیم کی, سمجھ کی, اور ہمارے جو حالات بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جو ہے فیس کر سکیں, اپنے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں. نہ ہماری اتنی ایتھیکل پاور ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو دیکھ سکیں, مان سکیں. ایک بہتر اور صحت مند ماحول یہاں سے شروع ہوتا ہے, لیکن وہ نہیں شروع ہو پا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری قسمت میں یہ جہالت, یہ تاریکی لکھی ہوئی ہے, اور یہی ہمیں نگل رہی ہے. اس پر آپ کہیں گے؟ لوگوں کو سوال کرنا سکھائیے, سوال لوگ کریں, ترتیب سے سوال کرنا سیکھیں, اور اس کے بعد جب سوال کریں گے تو آگاہ رہیں گے, اور جب آگاہ رہیں گے تو خطرات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. آپ ایک الٹریٹ سوسائٹی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ مشاہدہ کریں, اس کو الٹریٹ نہ کہیں. ہر وہ آدمی جو مشاہدہ کرتا ہو, آبزرو کرتا ہو, محسوس کرتا ہو, اور اپنے احساسات کو دوسرے تک پہنچانے کا رویہ رکھتا ہو, وہ ایک لٹریٹ سوسائٹی ہے. جی, سائنٹسٹ تو اس چیزوں کو مانتے نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہ فارمولے, ہم جو معیار ہیں, جو ہماری سوچ ہے, جو نتائج نکل چکے ہیں, اس کے مطابق آپ بات کریں تو ہم ماننے کو تیار ہیں. ورنہ جو ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں سائنس کے لبادے میں, وہ سائنسز نہیں ہیں. سائنس کا بنیادی معاملہ یہی ہے کہ ہر چیز انڈر کوسچن ہے, اس کے اوپر کسی وقت بھی کوئی سوال کھڑا کر سکتا ہے, اور سائنس منجمد رہنے کا نام نہیں ہے. اس میں تبدیلی اگر آئی تو اس کو تبدیلی کو شواہد نئے آ جاتے ہیں, نئے مشاہدات آ جاتے ہیں, نیا کیجول افیکٹ ریلیشن شپس آ جاتا ہے. تو سائنس کا نام ہے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے اور اس کو ایکوموڈیٹ کرے. آخر میں آپ جو ہماری گیون سچویشن میں کوئی ایسا پیغام دیں جو ہمارے روشنی کا باعث بنے, ہم اس کے فریم میں دیکھ سکیں, اور کوئی بہتری کی امید ہم لگا سکیں. لوگ جاننے میں اور سمجھنے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ناپنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا جانتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں. جو کچھ وہ سمجھتے ہیں اس کو ضرور دیکھیں وہ کیسے سمجھتے ہیں. وہ جو کیسے کا پروسیس ہے, وہ میتھڈ ہے, وہ اس کے لیے جو شواہد جمع ہوئے ہیں ان کے مشاہدات کے نتیجے میں, ان کے طریقہ کار کے نتیجے میں, ان شواہد کو تکرار کے ساتھ بار بار کاش کیا جا سکتا ہے, کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اس ایویڈنسز کو, یا نہیں کیا جا سکتا, تاکہ ہم جان سکیں کیا کیا ہمیں معلوم ہے اور کیا کیا ہمیں نہیں معلوم. نقطوں کو صحیح جوڑ سکیں. جب تک ہم مشاہدوں کو صحیح نہیں جوڑیں گے, علمی طور پر ہم آگاہ نہیں رہیں گے, اور آگاہ نہیں رہیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا پرسپشنز کا, افواہوں کا, پروپیگنڈوں کا شکار ہونا. ناظرین, آج جو گفتگو ہم نے ڈاکٹر عبید صاحب سے کی ہے بڑی دلچسپ ہے. انہوں نے جو چیزیں, جو متس تھی, جو پروپیگنڈا تھا, چیزوں کی نشاندہی بھی کی, اور ہمیں جگانے کی کوشش کی کہ آپ ساری چیزیں اس پر نہ ڈال دیں, اپنے حالات بھی دیکھیں, آپ کا معیار بھی دیکھیں, آپ کی سوچ بھی دیکھیں. اگر ساری جگہ دے رہا ہے تو روشنی کی کوشش کریں, اور اس کوشش میں ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے. ناظرین, اپنے میزبان جہانگیر سید کو, اپنے معزز مہمان ڈاکٹر عبید علی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.